اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زاہد الرحمان ہے اور میں ہوں آج کا آپ کا ہوسٹ. پاکستان ٹیلی ویژن کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید. جو آج منسوب ہے ان تمام عظیم سپاہیوں کے نام جنہوں نے مارکہ حق میں اپنی جانیں دے کر اس وطن کو امن، وقار اور استحکام بخشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان فاریہ فاروق اور پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جب بات ہوتی ہے عید کی، خوشیوں کی اور تہواروں کی، تو ہم ان ہستیوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں. یہ عید ان شہداء، ان غازیوں کے نام کی جاتی ہے جنہوں نے اپنے جذبے، حوصلے اور قربانی سے وطن عزیز کو سرخرو رکھا ہے. آج انہی لمحات کو یاد کرتے ہیں اور ان کرداروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ روشن کی. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ معزز مہمان جو سیاسی بصیرت، قومی یکجہتی اور عوامی شعور کی نمائندگی کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بلال خان مندوخیل صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، سردار یحییٰ خان ناصر صاحب جو سابق نگران وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، علاؤالدین خلجی صاحب جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ خان صاحبہ جو مسلم لیگ نون خواتین ونگ بلوچستان سے ہیں اور ایک صوبائی رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیہ مینگل صاحبہ جو کہ ایک بیوروکریٹ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محوش جنجوعہ صاحبہ. ان کا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے ہے اور یہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں. میں آپ تمام شرکاء کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو سو مچ. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا اور آج یہاں شرکت کی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ آپ ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ سب کی یہاں تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے. آئیے اب گفتگو سے سیکھتے ہیں کہ قربانی، حوصلہ اور حب الوطنی کس طرح سے ایک زندہ قوم کی پہچان بن سکتی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا سینیٹر بلال صاحب آپ سے. سر میرا سوال ہے آپ سے کہ مارکہ حق کو قومی تاریخ میں کس مقام پر رکھا جاتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلے؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. اور اس کے بعد آپ نے جو مارکہ حق کی بات کی ہے، مارکہ حق تو جس طرح آپ نام مارکہ حق دے رہے ہیں اسے، تو یہ ہمارا حق تھا کہ ہم اس کو جیتے. اور الحمدللہ ہماری فورسز نے یا ہمارے جو جوان تھے یا ہماری جو اسٹریٹجی تھی اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم حق پر تھے اور ہم نے اپنا حق حاصل کیا. جس مکان پہ ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کو یا رکھیں گے یا اس کو ہم نے رکھا ہے. تو وہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جتنے ادوار یا جتنی ہماری اپنے ہمسایہ دشمن ملک کے ساتھ جو ہمارے کنفلکٹس آئے ہیں، جو بھی تنازعات آئے یا جنگیں آئیں، یہ ان تمام جنگوں اور ان تمام تنازعات پر بھاری تھا. اور یہ الحمدللہ ہماری جو قوم تھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس مارکے کے دوران یا اس وقت کے دوران 6، 7 اور 8 مئی سے لے کے 11 مئی کے دوران جو آپ نے قوم کے اندر ایک جذبہ اور ایک یکجہتی دیکھی، یہ ہماری اس سے بھی بڑی جیت ہے جو ہم نے انڈیا سے حاصل کیا. انڈیا پہ جو ہم نے اپنی برتری دکھائی، میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک قوم ایک ہونا یہ اس سے بھی بڑی جیت ہے ہماری. میرا کویشچن ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپریشن بنیان المرصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن رخ موڑ لیا ہے یا رخ دیا ہے یا موڑ لیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اور میری پارٹی کی طرف سے بھی آپ سب کو، دیکھنے والوں کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو. جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپریشن بنیان المرصوص، یقین مانیں کہ یہ جو آپریشن تھا یہ دہشت گردی کے خلاف ایک نہایت ہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس آپریشن سے ہماری جو نہ صرف بلوچستان میں نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بلکہ اس سے جو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے
ان کو تباہ کیا گیا. ان کی جو مدد کرنے والے تھے, جو ان کو یعنی مورل بھی سپورٹ کر رہے تھے, ان کے بھی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا, اور جس کی وجہ سے عوام کا جو اعتبار تھا وہ بحال ہوا. اور نہایت ہی اس میں ہمیں یہ جو کامیابی ملی ہے یہ سب ہماری افواج پاکستان کی بدولت حاصل ہوئی ہے. سردار یحییٰ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ بھارت کے خلاف جنگ میں فوج کی حکمت عملی کس قدر مؤثر رہی؟ پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو, قوم کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں, پھر آپ کے پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً ایک کامیابی ہماری اللہ نے ہمارے نصیب میں کی, اور اس میں حکمت عملی تھی جو اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے. بغیر حکمت عملی کے آپ کامیابی لے بھی نہیں سکتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کا دشمن آپ کو چین سے نہیں چھوڑ رہا ہے, آپ کی زندگی, آپ کے نہتے لوگوں پہ وہ اٹیک کر رہا ہے, نہتے لوگوں کو مار رہا ہے, مسجدوں کو وہ نہیں چھوڑ رہا ہے, اور ایون ایسے بچوں کو وہ ان پہ شیلنگ کی ہے, ان پہ فائرنگ کی ہے, تو ایسے اس کے ساتھ یقیناً اسی طرح کا عمل ہونا چاہیے. بلکہ ہماری قوم میں جو جذبہ تھا اور جو قوم ہے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مزید اور بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے حکمت عملی جیسے آپ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تھا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ قوم کی اور افواج پاکستان کی اور حکومت کی وہ ایک پیج پہ ہونا, یہ جو ہے نا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ایک قسم کا ایک میسج ہم نے یہ دیا ہے, جس طرح کہ ہم نے ان کے بیانات سنے کہ بلوچستان میں لوگوں نے حملہ کر دیا, بلوچستان والے, یہ چیزیں, یہ باتیں وہ ایسے انتشار ہمارے اندر پیدا کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ قوم نے, ہمارے گورنمنٹ نے, ہماری آرمی نے, ہمارے تمام اداروں نے مل کے ایک ہی پیج پہ ہو کے ان کا مقابلہ کیا, اور الحمدللہ آج کامیابی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. اور یقیناً ہمیں تو اس بات کی وہ ہے کہ جب آپ پہ ایک ظالم جابر وہ مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یقیناً ڈٹ کے جواب دینا پڑتا ہے, اور ان کو جواب دینا چاہیے, اور انشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے. میرا کویشچن ہے ڈاکٹر صفیہ مینگل صاحبہ سے. اس آپریشن میں غازیوں اور شہداء نے جو قربانی دی ہے اسے یہ قوم کس انداز میں یاد رکھتی ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میری طرف سے اس قوم کو میں بہت زیادہ عید مبارک کہتی ہوں, اور پی ٹی وی کی بھی طرف سے بہت زیادہ عید مبارک. بالکل آپ کا سوال بہت خوبصورت سوال ہے. ایک طرف اس میں ہم بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ہوئی, لیکن ایک طرف ہم تھوڑا سا دکھ کا بھی اظہار, کیونکہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے بھی جو لواحقین ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک طرف سے انہوں نے اپنی اولاد کھوئی ہے, وہ بھی ہے. دوسری طرف الحمدللہ ہم جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں. یہ بھی ہم نے دکھا دیا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو پاک فوج کی اسٹریٹجی تھی, ایز اے مسلم میں کہتی ہوں, ہم نے بڑا صبر کا پہلے جو ہے نا مظاہرہ کیا, ہم نے کافی حد تک صبر کیا, لیکن اس کے بعد جو جواب دیا تو میرے خیال میں وہ ایسا منہ توڑ جواب تھا کہ وہ دشمن کے لیے کافی تھا. تو میں اپنی طرف سے جو ہمارے شہداء ہیں, غازی ہیں, ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی آج اس ملک میں ہم حفاظت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے پرسکون ماحول فیل کرتے ہیں. علاؤدین صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک فوجی کا حوصلہ, ایمان اور قربانی کیسے جڑی ہوئی اقدار ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی پی ٹی وی کا, اور آج اس خوبصورت دن کے مناسبت سے ایک خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے منعقد کیا. میں سب کو عید مبارک بھی کہتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ ایک فوجی کا حوصلہ اور پھر اس کی قربانی. دیکھیں جی, یہ ملک ہم نے ایک قربانیوں سے حاصل کیا ہے. پہلے دن سے ایک تحریک چلنے کے بعد قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا, اور ہمارے جو فوجی ہے یا افواج پاکستان ہے, دیکھیں وہ دو ادوار میں لڑ رہے ہیں. یہ ایک نہیں ہے کہ ایک دو رائے سے یا صرف ہم ممالک میں جو بارڈر پہ ہم لڑ رہے ہیں, ہم ملک کے اندر بھی لڑ رہے ہیں. اور
ابھی جو ریسنٹلی جو ہماری ایک جنگ چھڑی ہمارے دشمن ملک کے ساتھ، اس میں فوجیوں کا حوصلہ قابل ستائش تھا، جس میں ہم نے دیکھا بھی، چاہے وہ زمینی فوج ہے، چاہے وہ بحری ہے، چاہے وہ بری ہے، انہوں نے ایک دم سے ایک منہ توڑ جواب جو ہے ہمارے دشمن ملک کو دیا، اور اس میں جو انہوں نے حوصلہ دکھایا، اس کا ایک ہم اس جنگ میں ایک مطلب ہم نے جو اٹیک کیا، ہماری طرف سے جو اٹیک ہوا، اس میں جو حوصلہ ان کی طرف سے تھا، تو ہمارے ملک میں تمام عوام جو ہے ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ میرا سوال ہے مہوش صاحبہ سے، اس آپریشن میں شامل سپاہیوں کے جذبات کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے کہنے اور سننے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں، آپ لوگوں کو عید مبارک ہو۔ افواج پاکستان نے جو ہمارے دشمن ملک بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کی مثال ابھی تک کی تاریخ میں تو ہمیں نہیں ملی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نارمل وار نہیں ہے، جیسے پہلے 71 اور 65 کی جنگ لڑی گئی، اس طرح کی ایک وار نہیں تھی، ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی ایک وار تھی، اور ایٹامک وار ہے، جس سے بہت سے خدشات نے بھی جنم لیا بہت سی جگہوں پر۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے شہداء کی پرفارمنسز اور ہمارے غازیوں کی پرفارمنسز دیکھی جائیں، ایئر فورس نے مین رول ہمارا جو ادا کیا، وہ ہماری پاکستان ایئر فورس نے ادا کیا، جن کو ہم خراج تحسین، بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، جنہوں نے اتنے بہترین طریقے سے اپنے ملک کا دفاع کیا، انہوں نے دشمن کو ہلنے کا موقع نہیں دیا، فجر کی نماز ادا کر کے جو انہوں نے ان پر وار شروع کیے۔ الحمدللہ ہماری افواج کی طرف سے تو کوئی شہادت، میرے خیال ایک آدھ شہادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ ان کی قربانی اس طرح کی قربانی ہے۔ تاکہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان کا آنے والا مستقبل یوتھ ہے، تو آپ یوتھ پہ فوکس کریں۔ تو یوتھ کو بھی میری طرف سے بھی ان کو یہ ایک پیغام ہوگا، یوتھ کو، ملک کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی افواج کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو انرول کریں اور ان کو بہترین طریقے سے ٹیکل کریں۔ بلال صاحب، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یوم عید جیسے موقع پہ اپنے قومی ہیروز کو یاد کرنا ایک نئی روایت کے طور پر اپنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ عید کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، قومی ہیروز کا اگر جب آپ نام لیتے ہیں یا ان کو قومی ہیرو کا درجہ دیتے ہیں تو وہ ہر وقت یاد کرنے کے قابل ہیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح خوشی کے موقع میں تو ہم انہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جہاں تک بات آ جاتی کہ ہمارے ساتھ قومی ہیروز دو طرح کے، ایک وہ ہیروز ہیں جو غازی بن کر آئے، ایک وہ ہیروز ہیں ہمارے جو شہید ہوئے۔ اب شہید ہونے والے ہیروز جو ہیں ان کو تو میں اپنے طور پہ کوئی انعام نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے جو انعام رکھا ہے، وہ شاید ہی کسی بہت کم خوش نصیب لوگوں کے نصیب میں وہ انعامات آتے ہیں، لیکن اسی کے بدلے میں اگر غازی بن کر آئے ہیں ان کو پھر ہم انعامات بطور انسان ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان زندہ ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک دن منانا، یا وہ دن منانے سے کوئی وہ نہیں ہوتا، دل میں احترام، محبت اور ان کے جو رتبہ ہے وہ قائم رہے اور قائم رہنا چاہیے، چونکہ ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہ عید منا رہے ہیں، یا عید منانے کی خوشی ہے، یا یہ ہمارے ملک میں جو خوشیاں ہیں، یا آنے والے وقت میں جو ہم آنے والے وقت کی خوشیوں کو کی امید رکھتے ہیں، وہ انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا جو مقام ہے وہ بیان کرنے سے بالاتر ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس عید کو غازیوں اور شہداء کے نام منسوب کیا گیا ہے، تو اس علامتی فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جیسے کہ ابھی بلال صاحب نے بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہوں گی کہ غازی اور شہیدوں کا کوئی دن نہیں ہوتا، ہمارا ہر دن ان کے لیے ہی ہے، اور آج کے دن کو ان کے ساتھ منسوب کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج کے دن ایک دکھ کی بھی لہر ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی فیملیز ان کو مس کر رہی ہیں، مگر خوشی کی وہ بات بھی ہے کہ جو جنگ پر گئے اور واپس غازی بن کر آئے وہ ہمارا فخر ہیں، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارا ہر دن ان کے لیے ہے، ہماری ہر رات ان کے لیے ہے، اور آج کے دن کو، اسپیشلی عید کے دن کو
ان کے ساتھ منسوب کرنا آئی تھنک میں ایک بہت ہی بہترین فیصلہ ہے. وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور وہ جو ہمارے درمیان غازی بن کر آئے اور جنہوں نے ملک کا وقار اور ملک کا نام روشن کیا، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. کہ ایک قوم کے طور پر ہم ان شہداء اور غازیوں کے احسانات کا کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں؟ شہداء زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں دل میں ہی انشاءاللہ وہ یاد رہتے ہیں، اور ہماری قوم بھی ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ ان کو یاد ہی رکھتے ہیں ہر ایک ایسے ایونٹ پر. اور اس پہ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، غازی تو ہمارے وہ ہیرو ہیں جو ایک جیت ہمارے سامنے رکھ چکے ہیں، وہ تو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. جو بھی جیسے جب سے ہمیں یہ انشاءاللہ یہ کامیابی جب سے ملی ہے تو ہم سارے مل کے ہی یہ جو ہماری یہ خوشی ہے ہم ساتھ مل کے ہی منا رہے ہیں. لیکن جو ہمارے شہید ہیں ابھی ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ بندہ ہمدردی کر سکتا ہے کوئی. اب گورنمنٹ کے لیول پہ ہونی یہ چاہیے کہ ان کی فیملی کے ساتھ وہ ایک ایسے وہ کریں، اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو گورنمنٹ میں وہ کوئی جاب کی صورت میں، یا ایسے شہید ہیں کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں کسی پلاٹ کی صورت میں، یا ایسے کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے ڈسکس کیا. شکریہ. کیونکہ آج کل دور سوشل میڈیا کا ہے. اب عوام پہلے تو ہوتا تو سنی سنائی باتیں ہوتی تھیں، لوگ ان کے اوپر جو ہے نا، آج کل آپ اپنے عوام کو دکھا سکتے ہیں. اب بھی ایسے ہوا میرے خیال میں رات کو ہی جو اٹیک ہوا صبح ساری دنیا کو پتہ چل گیا. تو اب سوشل میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا ہوا ہے. ایون کہ ہم ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہیں یا میڈیکل ایجوکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے. اب بھی میں کہتی ہوں کہ ایسا ہے کہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پاکستان میں لہر ہوئی تھی کہ اب پاک افواج کو جو ہے نا لوگ ذرا اچھے ناموں سے نہیں یاد کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مارکا ہوا ہے اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہمیں سنبھالنے والے، ہمیں پروٹیکشن دینے والے لوگ یہی ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت جو ہے ہم یہ کہتی ہوں بڑی بات ہے کہ ہمارے پاک افواج جو ہے نا، ان کا جو عزم ہے یا ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ الحمدللہ میں کہتی ہوں بہت بہترین ہے. جب بھی انہوں نے کوئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کبھی وہ ناکام نہیں ہوئے. تو سوشل میڈیا کا تو رول اس میں رہا. باقی جو ہم کہتے ہیں ریاستی اداروں کا، تو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک سٹیپ تو وہ پاک افواج سے بھی آگے ہیں، چیزیں زیادہ تر انہی کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ چاہیں اور وہ اپنی میں کہتی ہوں فرائض ایمانداری سے سر انجام دیتے ہوئے تو یہ تو بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. اور یہ جو بیچ کا گیپ آتا ہے میں کہتی ہوں عوام کا اور افواج کا یا ہماری ریاست کا نا، اس گیپ کو ختم کیا جائے. اور اس گیپ کو سوشل میڈیا بڑے اچھے طریقے سے ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی آوازیں عوام تک پہنچ سکے، عوام کی آواز جو ہے میں کہتی ہوں ریاست تک پہنچ سکے، تو میرے خیال میں وہ گیپ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمارے ملک میں ایک پیار محبت کا سما آ جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوج کو ایک منظم ادارہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا کردار یہاں پہ ہمیں واضح ہوا، کیونکہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے، اگر آپ کا لیڈر اچھا ہو اور ایک اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ سامنے ہو، تو پیچھے جو اس کے افواج ہوتی ہے یا جو پیچھے اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے حوصلے کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ حوصلہ نہ رکھتا ہو تو وہ پھر آگے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. مطلب پیچھے مڑ کے وہ دیکھے گا شاید ہی کوئی بھی نہ ہو. تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا، جس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلے، خاص طور پہ میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب ایک حملہ ہوا رات کے 1 بجے پاکستان پہ، تو وہ ایک شہری آبادی پہ ہوا جو بارڈر پہ موجود تھی، اور وہاں پہ جو وہاں کے لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، خواتین زخمی ہوئی یا شہید ہوئی، اور صبح جو ہے وہ پھر اس کا جواب دیا گیا.
ہم نے دیکھیں اس کی اسٹریٹجی اس بات سے واضح ہے کہ جی جو انہوں نے اٹیک کیا وہ تھا شہری آبادیوں پہ، اور جو یہاں سے اٹیک ہوا آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ پہلے سے دیکھ لیے تھے اور انہوں نے اس ٹارگٹ کو ہی انہوں نے نشانہ بنایا، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا کہ اس میں عام شہری سفر نہ کرے. اور اس پہ ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں شہید جو ہے وہ افواج پاکستان کے بھی ہوئے ہیں، عام شہری علاقوں میں جو عام شہری ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں. ہم ان سب کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. محور صاحبہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ نسل کو کیسے شعور دیا جائے کہ افواج پاکستان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ کے لیے نہیں بلکہ نظریاتی بقا کی بھی علامت ہے. موجودہ نسل ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے ہے. موجودہ نسل اور بہت اچھا ہے کہ وہ وقت اور اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور آگے لے کر جا رہی ہیں. افواج پاکستان ہمارا فخر ہے. افواج پاکستان کی قربانیاں، افواج پاکستان کا کام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن ان کا موٹیو رہا ہے ہمیشہ سے. افواج پاکستان نے جو کام پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، اور جو کر رہی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہمارے ملٹری جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اس وقت، ہم دہشت گردی کی اتنی زیادہ زد میں ہیں، انفارچونیٹلی اتنی زیادہ ہم ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اب خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسے بچائیں اور کسے چھوڑ دیں. تو اس لیے ان کا جو کردار ہے وہ کسی الفاظ کا تو محتاج رہا ہی نہیں کبھی بھی. لیکن اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو یوتھ کمیونٹی جو بھی ہماری انگیج ہوتی ہے یہ اسی چیز کو لے کر آگے چلے گی. تو ان کو اس چیز، جیسے ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں، جیسے ہمارے NSWs ہوتی ہیں، جیسے دوسری ورک شاپس ہوتی ہیں، اسی طرح سے یوتھ کو بھی اس میں انرول کرنا چاہیے. انہیں یہ پوائنٹس بتانے چاہیے کہ آپ کس طرح سے ہمارے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں، یا آپ کس طرح سے ایک طرح سے ہمارے ساتھ یہ وار ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی لڑ سکتے ہیں، اور لڑنی چاہیے. بلال صاحب، ہمیں کن اسلامی اور تاریخی حوالوں سے شہداء کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے تاکہ یہ روایات زندہ رہیں؟ دیکھیں، اسلامی تاریخ یا اسلام کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اسلامی تاریخ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو سیدھی ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو. بے شک. تو اگر قرآن کی یہ آیت موجود ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کس چیز سے استفادہ کرنا ہے یا کس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. قرآن کے حوالے سے یا اسلامی روایت کی اگر آپ بات کریں تو اسلامی روایت یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہم اس دنیا میں آئے اور ہم نے جس ذی شعور نے سانس لیا اس نے واپس جانا ہے. اور اگر اس نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر اس راستے میں جانے میں جن لوگوں کو شہادت کا راستہ ملتا ہے یا شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور ہمارے اسلامی تاریخ کے ذریعے ہمیں دکھایا بھی ہے، ہمیں یہ واضح بھی کیا ہے کہ ان کا مقام کہاں ہے، کہ ان کا رتبہ کہاں ہے، ان کی حیثیت کہاں ہے. تو اس کا مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کبھی مریں گے نہیں، تو وہ اسی صورت میں ہمارے ساتھ زندہ ہیں. ہم آج سے 1400 سال پرانے پیچھے چلے جائیں، 1500 سال 1450 سال پرانے پیچھے چلے جائیں اور پرانے واقعات یا پرانے جنگوں کو اگر یاد کریں تو آج بھی ہمیں اپنے ان شہداء کے نام یاد ہیں. ان میں جو غازی رہ چکے ہیں شاید ان کے نام بہت کم یاد ہیں، لیکن ان شہداء کے نام یاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے، جو تاریخ ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس لیے قرآن اور اسلام کی اگر آپ بات کریں تو الحمدللہ قرآن اور اسلام میں جو ان کا مقام ہے وہ قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. شہداء کی قربانیوں کو قومی تاریخ اور نصاب میں اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں جو شہداء اور غازیوں کا جو یہ قربانی ہے اسے ہم اسکول کے نصاب میں اور یعنی کالجز وغیرہ کے جو ہماری تاریخ ہے اور معاشرتی علوم جو پڑھائی جاتی ہے اس میں باقاعدہ ان کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، اردو میں اس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے شہداء نے، ہمارے غازیوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں.
آج جس آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج جس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج یہ دن جو ہم یہاں پر منا رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں کنہوں نے دی ہیں، اور اس کے لیے یہ بہت بے حد ضروری ہے کہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور اسے نصاب میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ سردار صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تشخص کو ابھارنے کے لیے یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ان کا کردار کیسا رہا ہے سر؟ جو ہماری حکمت عملی یا جو ہمارا سپہ سالار جو ہوتا ہے اور ملک کا جو ہمارا یقیناً وزیر اعظم ہے، ان کی حکمت عملی، وہ حکمت عملی انہوں نے ایسی کی کہ دوران جنگ ہی انہوں نے تمام جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا جو ہمارے اچھے دوستوں میں جو ممالک ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنی طرف کر دیا تھا، اور اس کا ثبوت بھی یہی ہے کہ جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران یقیناً پاکستان کے ساتھ سب نے کھل کے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر لائن پہ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ یہی بات ہمیں سننی بھی تھی، اور ہمارے جو ہمسایہ جو بہت قریبی ہمارے ممالک، چائنا نے بھی سامنے کہا اور ممالک نے بھی کھل کے ہمیں، تاجکستان انہوں نے بھی، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا وہ نتیجہ ہے۔ تو یقیناً اس میں یہی ہماری حکمت عملی تھی۔ اس کے بعد پھر جب ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دونوں ساتھ جانا اور تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا اور ان کو اپنا موقف رکھنا کہ یہ جنگ ہماری تھی نہیں، ہم پہ مسلط کی گئی، جب ایک چیز ہم چاہ ہی نہیں رہے، ہم تو جنگ کی طرف، ہمارا تو نہ ہمارا مقصد تھا نہ ہمارے کوئی سوچ تھی، یہ ہمارے اوپر ایک مسلط کی گئی ہے جنگ۔ یہ دیکھیں، جب آپ کا پانی کا ایک وہ ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے، تو آپ ایگریمنٹ کو جب نہیں مانیں گے تو آپ تو زبردستی کر رہے ہیں، کبھی آپ پانی روک رہے ہیں، کبھی پانی روک کے ایک دم چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو ایک قسم کا آپ وہ، تو اسی پہ تو لوگوں نے مطلب ہمارے جو بقایا ممالک نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ساتھ دیا ہے وہ اسی پہ دیا ہے کہ ہم اپنے موقف پہ کھڑے رہیں۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں ہم نے کوئی ایگریمنٹ توڑا ہو، یا ہم نے ان کے نیت عوام پہ کوئی ایسی شیلنگ کی، فائرنگ کی یا کچھ کیا۔ دیکھیں، جواب ہم نے دیا اور ٹو دا پوائنٹ جواب دیا ہے، ان کے تیاری گرائے ہیں، ان کے جو ریڈار سسٹم ہوگا یا جو میزائل ہوگی یا انہوں نے جو ان پہ وہ کیا، ہم نے ایسے عام لوگوں کی شاید جو ہمارا حق ہے وہ ہم نے استعمال کیا، ہم نے کسی اپنے ان کے نہ عوام کو ہم نے ایسا کوئی یا ان پہ فائرنگ کی ہے یا ان پہ شیلنگ کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا اور ایسے ممالک ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس میں شریک ہیں کہ ہماری جو حکمت عملی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ میم، آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو مثبت اور حقیقی رپورٹنگ کا کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، تو آپ اس کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، پاکستان ٹیلی ویژن کا کردار ظاہر ہے، جب پاکستان ہے، پاکستان تب سے ہی پاکستان ٹیلی ویژن ہے، تو ان کا کردار ہمیشہ ہی پازیٹیو رہا ہے، اور آپ اس کو نیوز کی صورت میں کہہ دیں یا آپ اسے کوئی میسیج کی صورت میں کہہ دیں، جب بھی، تو آپ کا کردار جو ہے نا پی ٹی وی کا، وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست رہا ہے۔ ہم ہمیشہ اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ایسا فورم ہے کہ